السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ مدارس میں ایڈمیشن لینے سے پہلے جو ہم آن لائن فارم پر کرتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ کافی شکایتیں آ رہی تھی کہ ہم نے یہ چیز لکھی، اپنا نام بھی لکھا، ای میل ایڈریس بھی لکھا، اس کے باوجود بھی آپشن آ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ کیا غلط ہے اس کی سمجھ ہمیں نہیں ہوتی، تو آئیے میں آپ کو مکمل طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے پر چل کر آپ انشاءاللہ مکمل فارم صحیح طریقے سے اہم گزارش میں ان والدین سے کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو ابھی ابتدائی درجوں میں داخلہ دلوانا ہے، یعنی ان کے بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں یا عصری تعلیم جیسے پرائمری یا مڈل پاس ہیں، تو کس کلاس میں داخلہ دلوائیں، یعنی کون سی کلاس ان کے لیے بیسٹ ہوگی، تو آپ اس چیز کا مشورہ بھی لے سکتے ہیں۔ سکرین کے اوپر نمبر دیا گیا ہے، آپ کانٹیکٹ کر کے وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں کہ آن لائن فارم پر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور کیسے اسے پر کیا جائے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کا کروم اوپن کر لینا ہے اور آپ نے سرچ کرنا ہے اس ادارے کا نام جس ادارے میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے آن لائن داخلہ فارم۔ میں یہاں چونکہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے مدرسے کا آپ کو آن لائن داخلہ فارم کا طریقہ کار سمجھانے والا ہوں، تو یہاں پر میں لکھنے والا ہوں آن لائن داخلہ فارم جامعہ دارالعلوم کراچی۔ تو اس جگہ سلیکٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپشن پہ میں کلک کروں گا، تو اس پر کلک کرنے کے بعد وہ مجھے آن لائن داخلہ فارم کا لنک دے دیں گے۔ اس لنک پر کلک کرنے کے بعد سب سے پہلا آپشن وہ دیں گے کہ فارم کہاں سے آپ کو ملے گا، تو فارم کا آپشن انہوں نے مجھے دے دیا ہے، تو میں فارم کے آپشن پر کلک کرنے لگا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے سامنے آن لائن داخلہ فارم کھل چکا ہے۔ میں نے آلریڈی پہلے سے ہی یہ ساری چیزیں پر کی ہوئی ہیں، تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمپس یعنی کہاں پر وہ واقع ہے، جامعہ دارالعلوم کراچی، اس جگہ کا میں نے نام لکھ دیا اور جس درجے میں نے ایڈمیشن لینا ہے وہ درجہ میں نے سلیکٹ کر دیا ہے۔ تو آپ جب درجہ سلیکٹ کریں گے تو اس درجے سے متعلق جو بھی قوائف ہوں گی وہ آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائیں گی، آپ نے ان کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ نے ان کو نہ پڑھا اور ان میں کوئی ایسی قوائف ہوئیں جو آپ میں نہ پائی گئی تو آپ اسی امید سے بیٹھے رہیں گے کہ ہمارا داخلہ ہو جائے گا، حقیقت میں آپ کا داخلہ نہیں ہو پائے گا۔ تو آپ نے یہ ساری قوائف پڑھنی ہے تاکہ جس درجے میں آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں اس درجے کے متعلق تمام قوائف آپ کے پاس موجود ہو۔ تو نیچے چلتے ہیں، انہوں نے میرا نام پوچھا، میں نے نام سلیکٹ کر دیا، ولدیت یعنی ظفر اقبال سلیکٹ کر دیا، تاریخ پیدائش 14 اگست 2016 سلیکٹ کر دیا، جائے پیدائش ڈیرہ غازی خان سلیکٹ کر دیا۔ تو یہاں پر وہ پوچھ رہے ہیں شہریت یعنی پاکستانی ہے، میں نے پاکستانی سلیکٹ کر دیا۔ تو انہوں نے آگے آپشن دیا ہوا ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے تو شناختی کارڈ کے آپشن پہ کلک کریں، اگر بے فارم بنا ہوا ہے تو بے فارم والے آپشن پہ کلک کریں۔ میں نے شناختی کارڈ والے آپشن پہ کلک کر دیا۔ اس کے بعد وہ پوچھ رہے شناختی کارڈ کی جو میعاد ہے ختم ہونے کی وہ کیا ہے، وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد ڈویژن سلیکٹ کرنا ہے، تحصیل سلیکٹ کرنی ہے، پتہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، پھر آپ نے یہی پتہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے کاپی کر دینا ہے۔ تو پھر آپ نے اپنا نام انگریزی میں لکھنا ہے، پھر ولدیت، پھر آپ نے موبائل نمبر، پھر آپ نے دوبارہ ای میل ایڈریس یہاں پر آپ نے اپنا لکھ دینا تاکہ وہ آپ سے کنٹیکٹ کرنا چاہیں تو آپ ان کے پاس آپ کی ساری کنٹیکٹ والی معلومات آپ کے ان کے پاس موجود ہوں۔ تو یہاں پر آپ نے وفاق کا رجسٹریشن نمبر لکھنا ہے جو کہ آپ کے پاس وفاق کی طرف سے ایک کارڈ دیا جاتا ہے، اس پر یہ تحریر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی تصویر سلیکٹ کرنی ہے، تصویر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے سرپرست کی شناخت لکھنی ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد صاحب کا نام کیا ہے، طالب علم سے اس کا رشتہ کیا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے، سرپرست کا فون نمبر کیا ہے، سرپرست کی ای میل آئی ڈی کیا ہے، سرپرست کا مکمل پتہ کیا ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد پھر وہ تعلیمی قوائف یعنی خارجی جو آپ نے تعلیم کی ہوئی ہے اس متعلق وہ آپ سے قوائف پوچھیں گے۔ اب آپ جس درجے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں اس حساب کا درجے میں آپ کے نمبر کتنا فیصد ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، کس سال آپ نے وہ درجہ کامیاب کیا وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ پھر آپ کی اگر عصری تعلیم ہے، حفظ ہے تو دیگر تعلیم ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ تو یہاں پر اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سابقہ درجہ یعنی جس درجے میں آپ نے داخلہ لینا ہے اس سے سابقہ درجے کا نام لکھنا ہے، جس مدرسے میں آپ نے پڑھا ہے اس کا نام بھی آپ نے تحریر کرنا ہے۔
پھر آپ نے یہاں پر اگر میٹرک کی ہوئی ہے تو میٹرک سلیکٹ کرنی ہے، پھر میٹرک کس بورڈ سے کی وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، رول نمبر سلیکٹ کرنا ہے، کل نمبر کتنے تھے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، حاصل کردہ یعنی آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے وہ سلیکٹ کرنا ہے، گریڈ کتنے فیصد آپ کامیاب ہوئے وہ سلیکٹ کرنا ہے، اسکول کا نام سلیکٹ کرنا ہے، نتیجے کا لنک۔ یہاں پر چونکہ گوگل میں کوئی لنک موجود نہیں تھا، وہ فوراً ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں 1-2 ہفتے بعد، تو یہ جگہ میں نے خالی رہنے دی۔ تو یہ آپ نے تینوں آپشن پر کر لینے ہیں کہ میں نے جو بھی آپ کو قوائف دی ہیں صحیح ہیں اور سرکاری دستاویز کے مطابق ہے۔ محفوظ والے آپشن میں کلک کرنے کے بعد اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو وہ آپ کو فوراً ہی بتا دیں گے۔ اگر آپ نے فارم بالکل صحیح طریقے سے پر کیا ہے تو آپ کو کہہ دیں گے آپ کا فارم جمع کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر میں نے محفوظ والے آپشن میں کلک کیا تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کوئی غلطی کوتاہی ہے تو وہ بتا دیں گے، اگر غلطی کوتاہی نہیں ہے تو وہ بھی بتا دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ درخواست کامیابی سے جمع ہو گئی، آپ کا داخلہ فارم نمبر، یہ نمبر آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔